لیکن اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ، لیکن اگر آپ نے صدقہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیا، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا صدقے کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سنتان، تو آپ کو دگنا اجر ملنے والا ہے، دوہرا اجر آپ کو ملے گا۔ ایک تو صدقے کا صدقۃ وصلۃ، ایک صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ملنے والا ہے۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، قابل قدر خواتین اسلام، عزت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، آقائی، داتائی، کبریائی اس ذات باری تعالی کے لیے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری ضروریات کا ہر سامان مہیا کر دیا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، ہمیں حق و باطل میں فرق بتلانے کے لیے، ہمیں اس کائنات کے اندر کیوں پیدا کیا گیا یہ بتلانے کے لیے، اور اس کائنات کے اندر کس طرح سے زندگی گزاری جائے یہ تمام اصول بتلانے کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات یا انجام۔ محترم سامعین کرام، صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار انداز میں ہوں، ان کی خوشی میں ان کی غمی میں شرکت کی جائے، اور اگر صاحب استطاعت ہیں اور رشتہ دار غریب ہے تو مالی تعاون بھی کیا جائے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، موجودہ زمانے کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں صلہ رحمی کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب رشتہ دار آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو آپ بھی کریں، اگر وہ آپ کے خوشی اور غمی میں شرکت کرتا ہے تو آپ بھی کریں، اگر اس کے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے ہیں تب آپ بھی اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنائیں، اگر وہ ہماری مالی مدد کرتا ہے تو ہم بھی کریں۔ یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے، حالانکہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا، تو یہ تو بدلہ ہو گیا، صلہ رحمی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمقافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلے میں صلہ رحمی کی جائے، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ، آپ کے رشتہ دار
کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا تو آپ بھی کریں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیے جائیں، رشتے توڑ دیے جائیں، وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو کہ یہ بھی میرا رشتے دار ہے۔ ایسی حالت میں، ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ رشتے داری کو جوڑتا ہے تو حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے۔ یعنی صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا رشتے دار آپ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس کے ساتھ اچھا تعلق بنانا چاہیے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا رشتے دار آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے حقوق کی پامالی کرتا ہے تب بھی آپ کو حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کا رشتے دار آپ کے ساتھ بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، یہ صلہ رحمی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتے دار ہیں، میرے کچھ قریبی رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے سنی تو آپ نے فرمایا، اگر بات ایسی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو یہ جان لو کہ تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے، یعنی ایسے رشتے دار کے ساتھ جو رشتے داری کو ختم کرتا ہے، جو تعلقات کو توڑتا ہے، جو آپ کے ساتھ بد تہذیبی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے تمہارا ایک پشت پناہ مقرر رہے گا۔ صلہ رحمی یہ ہے، صلہ رحمی یہ نہیں کہ بدلے میں کیا جائے، صلہ رحمی یہ ہے کہ بغیر بدلے کے اگر رشتے دار تعلقات کو ختم کرتا ہے تو رشتے جوڑ لیے جائیں۔ صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر، رشتے کو جوڑنے کی، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ان کے حقوق کی ادائیگی کی، ان کے خوشی اور غمی میں شامل ہونے کی اور مالی مدد کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑی تاکید آئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، اور قریبی رشتے داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ قریبی رشتے داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، بد اخلاقی سے نہ پیش آؤ، ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس جاؤ، یا اگر کہیں ملاقات ہو جائے تو مسکرا کر کے ملو، چہرے مت پھیرا کرو۔ ان کے حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔
قرآن مجید سورہ نساء ہی کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یعنی صلہ رحمی کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، کہ اللہ رب العالمین عدل کا یعنی انصاف کا، احسان بھلائی کا، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ قریبی رشتہ دار صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ، اگر وہ غریب ہے، محتاج ہے، قلاش ہے، ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور اللہ نے آپ کو مال والا بنایا ہے، آپ کو دولت والا بنایا ہے، تو آپ کے ذمے یہ ہے، آپ پر لازم ہے، آپ پر ضروری ہے کہ اس غریب رشتہ دار کی مدد کرو۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ مسکین کو، غریب کو، فقیر کو صدقہ دینے کا ثواب صرف صدقے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی غریب کو، مسکین کو صدقہ دیا تو اسے صرف صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ، لیکن اگر آپ نے صدقہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیا، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا صدقے کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سنتان، تو آپ کو دگنا اجر ملنے والا ہے، دوہرا اجر آپ کو ملے گا۔ ایک تو صدقے کا صدقۃ وصلۃ، ایک صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ملنے والا ہے۔ لیکن افسوس، آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے سماج کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، جن کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، اور ان کا رشتہ دار غریب ہوتا ہے۔ دولت آ جاتی ہے، ایک رشتہ دار کے پاس دولت آ گئی، دوسرا غریب رہ گیا، تو دولت آنے کی وجہ سے غریب رشتہ دار سے تعلقات کو، رشتے کو فوراً ختم کر لیتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس سے اپنا رشتہ دار بتاتے ہوئے۔ ذاتی تجربہ ہے یہ، آپ لوگوں نے بھی ایسا محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ مال آتے ہی غریب رشتہ دار سے تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ نے مال سے تو نوازا، دوسروں کو دیتے ہیں، شادیوں میں بے انتہا دولت خرچ کرتے ہیں، ناجائز کاموں میں روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار غریب ہے، محتاج ہے، اس کے بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، لیکن پھر بھی مدد نہیں کرتے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ قطع رحمی ہے، یعنی ایک تو قطع رحمی کرتے ہیں اور اوپر سے خوش بھی ہوتے ہیں اس پر۔ جان لیجئے کہ اگر صلہ رحمی اللہ کی رحمت کو واجب کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو موجب ہے،
تو جان لیجئے کہ قطع رحمی اللہ کے غیظ و غضب کو، اللہ کے جلال کو دعوت دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرحم سجنۃ من الرحمن، کہ رحم، صلہ رحمی یہ رحمان سے مشتق ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ رحمان سے مشتق ہے، رحمان سے بنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا من وصل کی وصلتہ من قطع کی قطعتہ، کہ جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑوں گا، یعنی جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، ان کے سکھ میں دکھ میں شامل رہا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، ان کی مالی مدد بھی کی، ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، اللہ فرماتا ہے وصلتہ، کہ میں اس کو جوڑوں گا، یعنی ایسے آدمی کو میری رحمت حاصل ہوگی، میری رحمت یعنی اللہ کی رحمت ایسے آدمی کو یعنی صلہ رحمی کرنے والے کو حاصل ہوگی۔ اور آگے فرمایا ومن قطع کی قطعتہ، کہ جس نے تجھے توڑا، یعنی جس نے صلہ رحمی نہیں کی بلکہ قطع رحمی کی رشتہ داری کو توڑ دیا، غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، رشتہ دار کی بد تہذیبی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے رشتہ داری کو توڑا، ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کی بد تہذیبی کی وجہ سے رشتہ داری ہم توڑیں۔ اصل صلہ رحمی تو یہی ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ اللہ نے مال سے نوازا، ہمارا رشتہ دار غریب ہے، اس کی زندگی جو ہے مفلسوں کے ساتھ گزرتی ہے، تنگ دستی کے ساتھ گزرتی ہے، تو ہمیں اسے اپنا رشتہ دار کہنے میں شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے، اس سے تعلقات کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ومن قطع کی قطعتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے رشتہ داری کو توڑ دیا میں اسے توڑ دوں گا، یعنی اگر صلہ رحمی کرنے پر اللہ کی رحمت حاصل ہوگی تو قطع رحمی کرنے پر اللہ کا غیظ، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال جو ہے نازل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بخاری کی روایت یہ بھی ہے، حدیث نمبر 5989، بیان کرتی ہیں کہ رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے، اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا، اور کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے، ومن قطعنی قطع اللہ، جو مجھے توڑے اللہ اسے بھی توڑ دے۔ صلہ رحمی کا انجام، صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اور قطع رحمی کا انجام یہ ہے، قطع رحمی کا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے توڑ کے رکھ دے گا، اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اللہ ناراض ہوگا ایسے بندے سے۔ صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ جو روزی ہے اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، صلہ رحمی کرنے سے اس میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اور اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رزق میں کشادگی، عمر میں اضافہ، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر آدمی کی زندگی متعین کر دی ہے، اس کا وقت متعین کر دیا ہے، تو پھر عمر میں اضافہ کیسے ہوگا؟
جبکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عمر میں اضافہ ہوگا. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، مثال کے طور پر کسی کی زندگی 70 سال کی، اب وہ 70 سال میں جتنی عبادتیں کرتا ہے یا جتنی نیکیاں کرتا ہے، جتنے کام کرتا ہے، اور 70 سال میں وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات اس کے ہیں، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہے، تو عمر میں اضافہ اللہ اس طرح کرے گا کہ اسے 80 سال 85 سال 90 سال کا کام لے لے گا. موت تو 70 سال پر آ جائے گی لیکن عبادت اللہ رب العالمین 85 سال کا کروا لے گا. اس طرح سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. علماء نے جواب دیا ہے صلہ رحمی یہ ایمان کی علامت ہے. یہ اس سے جو روایت ابھی میں نے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے تو قطع رحمی کرنے سے رزق میں تنگی ہوگی. نہیں، رشتہ داری اگر توڑتے ہیں تو قلاشی آئے گی، غریبی آئے گی، محتاجی آئے گی، اور صلہ رحمی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم رزق میں اضافہ ہوگا. صلہ رحمی یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے. متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ پوری حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو یہ مانتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ، میرا روزی دینے والا اللہ، میری ضروریات کو پوری کرنے والا اللہ، میرے تمام حاجات کو پوری کرنے والا اللہ، دکھ درد کو ختم کرنے والا اللہ، مصائب کو ختم کرنے والا اللہ، جو یہ مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ ایک دن موت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے ہمیں اپنے تمام عملوں کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد یا تو جنت کی زندگی ہوگی یا تو جہنم کی زندگی ہوگی، یہ مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے تب تو اس جو ہے بات میں سچا ہے، مومن ہے وہ. صلہ رحمی ایمان کی پہچان. مفہوم مخالف کیا ہوا کہ قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑنا یہ ایمان میں کمی کی علامت ہے، ایمان میں کمی کی علامت ہے. ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے. صلہ رحمی یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے، یعنی وہ عمل ہے جو صلہ رحمی کرنے والے کو جنت میں لے کر کے جائے گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا. سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں ایک پوائنٹ آپ جان لیجئے کہ کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے، لازم ہے، بغیر اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، وہ ہے توحید. جب تک توحید نہیں ہوگا بندے کے اندر سارے عمل اکارت ہو جائیں گے. اگر وہ مشرک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کے سامنے روتا رہے، سب بیکار ہو جائے گا. ہر سال حج کرنے جائے سب بیکار ہو جائے گا. توحید نمبر 1 ہے، توحید سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا
کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو ساتھی نہ بناؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ نماز قائم کیا کرو، نماز ادا کیا کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّکَاۃ، اور اگر صاحب استطاعت ہو، اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ ہم لوگ کسان آدمی ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، غلہ ہمارے کھیتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر غلہ ہمارا نصاب کو پہنچ جائے 5 وسق تقریباً 7.5 کوئنٹل، اگر اتنا غلہ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے کھیتوں میں تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتُؤْتِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر نصاب کو پہنچ گیا مال تو زکوٰۃ ادا کرو اس میں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے نمبر پر وَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 4 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتلائے کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اور ایک روایت اور ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام سے پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور مدینہ میں پہنچے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے، متوجہ ہوئے آپ کی طرف۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی سن رکھا تھا کہ مکہ میں کوئی ہے جو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہے، اور یہ اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھے تھے کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا ہے، تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی، آپ کے رخ انور پر پڑی، آپ کے چہرے مبارک کو میں نے دیکھا، کہتے ہیں بے ساختہ میرے دل نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل سچا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی آواز پڑی، انہوں نے جو سنا عبداللہ بن سلام نے، یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو، بہترین برتاؤ کرو ان کے ساتھ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہو، یعنی راتوں میں اٹھ کر کے تم اللہ کی عبادت کرو، تہجد کی نماز ادا کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، امن کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ پتہ کیا چلا کہ صلہ رحمی یہ ان اعمال میں سے ہے جو آپ کو جنت کے اندر لے جائے گی، اور مفہوم مخالف یہ ہوا کہ قطع رحمی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، رشتہ داری کو توڑنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ صلہ رحمی وہ عمل ہے جو اللہ کو محبوب ترین ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین صلہ رحمی کو پسند کرتا ہے، اور قطع رحمی رشتہ داری کو توڑنا یہ اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قبیلہ خشام کے ایک شخص کا بیان ہے
کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور میں نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا پھر کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل توحید، دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے جو بیان کیا صلہ رحمی، تیسرے نمبر پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ صحابی کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کہا صحابی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کا حکم دینا، بھلائی سے روکنا۔ یہ صلہ رحمی اللہ کو محبوب ہے اور قطع رحمی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور صلہ رحمی وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہوئی، اور جب برات نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک الزام لگایا گیا تھا، ایک تہمت لگائی گئی۔ اے بچوں یہ گالی گلوچ بک رہے ہو، جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہو، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، منافقوں نے الزام لگا دیا، اور اس الزام میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ مسلمان بھی منافقوں کے ساتھ الزام لگانے میں شامل ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ایک امت کے سب سے بہترین، امت کے یعنی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی پر الزام لگایا گیا، انہیں تکلیف ہوئی۔ اور جب سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے آپ کی برات نازل کر دی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ پاک دامن ہے، تو الزام لگانے والوں میں ایک صحابی مصطح بن عثاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، قلاص تھے، محتاج تھے، غریب تھے، ان کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا کرتے تھے۔ اور جب برات نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ مصطح بھی میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں سے تھا، اللہ کی قسم آج کے بعد سے مصطح کی کفالت نہیں کروں گا، ایک پیسہ بھی اس کو خرچ کے لیے نہیں دوں گا۔ تکلیف باپ ہے، تکلیف ہوئی، قسم کھا لیا کہ میری بیٹی پاک دامن تھی، پھر بھی میری بیٹی پر میرا رشتہ دار الزام لگا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کر دی کہ قسم مت کھاؤ، قسم مت کھاؤ کہ نہیں دو گے، احسان کرو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہارے خطاؤں کو بخش دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے قسم سے توبہ کی، یعنی رشتہ داری قائم کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اگر ہم نے صلہ رحمی نہیں کی یا ہم نے بدلے میں احسان کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ،
تو ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی قریبی رشتہ دار، اس میں قریبی رشتہ دار شامل ہیں اور ان کے بھی درجات ہیں، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، پہلے نمبر پہ کون رکھا جائے، دوسرے نمبر پہ کون رکھا جائے۔ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ ایک ساتھ کئی رشتہ دار ضرورت مند نکل جاتے ہیں، تو اولیت کس کو دی جائے، فوقیت کس کو دی جائے۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے خطبے کو ختم کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں۔ صحابی نے کہا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں۔ پھر صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ یعنی چلو آپ نے کہا کہ ماں سب سے پہلے نمبر پر ہے، ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے، ماں سب سے پہلے نمبر پر ہے، میں نے مانا اس کو، اس کے بعد کون ہے؟ 3 بار سوال کیا، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا صحابی نے کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ اور اس کے بعد یا پھر جو قریب کے رشتہ دار ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی اگر اس طرح کے معاملات میں سب سے اولیت، افضلیت، فوقیت ماں کو دی جائے تو صلہ رحمی کے درجات ہے، صلہ رحمی کے فائدے ہیں اور قطع رحمی کے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوگا قطع رحمی کا کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کریں، ہمارے حقوق ادا کریں نہ کریں، ہمارے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آئیں، اللہ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مولا کریم امت محمدیہ کے موحدین کی حفاظت فرمائے، ہر ظالموں سے، غاصبوں سے، جابروں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان ہی کی حالت میں اٹھائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر والرؤوف۔